بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان سخت مشکل اور آزمائش میں ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے پاؤں اس چیز کو جسے میں دعاؤں میں بڑی شدت سے مانگ رہا ہوں، اور جب دعا قبول ہوتی نہیں نظر آتی تو پھر انسان تہجد میں بھی اٹھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اپنی فرض نمازوں میں مانگتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، جو بن سکے وہ ہر نیکی کا کام کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جتنے بھی قبولیت کے وقت ہیں وہ ان تمام وقتوں میں اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے منا لے، مگر اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سنیں، جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تہجد میں بھی اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنی تمام پریشانیوں کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اور ایک عرصہ ایک وقت گزر جاتا ہے مگر اس کی پریشانی اور اس کے حالات نہیں بدلتے، تو اس وقت ذہن میں یہی خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی کب ختم کریں گے، اس پریشانی سے، مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے گا، کیونکہ میری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی، اور میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو آج میں آپ کو 5 سے 6 باتیں بتاؤں گی جسے آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ جو باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو یہ باتیں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اب دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگ حالات کے بعد آسانی ہے۔ پریشانیاں اور یہ مشکل حالات مختصر سے وقت کے لیے آتے ہیں، ہم اگر ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارا سازگار بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں تمہارا رب راضی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری دعاؤں کو مکمل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کو کم کر کے، کبھی باغات کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں دن جوڑیں گے، دیکھیں گے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا، کمزور ایمان والا، جب اس پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش آنے پر اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ میرے ہی ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت نازل کر دی۔ تو پلیز ایسے الفاظ نہ کہا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر اور انعام تیار کر رکھتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی آپ کے اوپر آزمائش آئے یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ بھی ایک آزمائش کے طور پر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا توکل کرتا ہے، یعنی کہ اگر میں اس کی دعا ابھی قبول نہیں کرتا تو کب تک یہ انتظار کرتا ہے اور اسی شدت کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو آپ اپنے ان مومنٹس میں صبر کیا کریں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن بے صبری پر اگر آپ جمے رہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے رہے تو یقیناً اس پر آپ کی سخت پکڑ ہوگی، اور جو صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر بہت بڑا اجر اور انعام دے گا، کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اگر تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری مشکلوں کو، پریشانیوں کو اور ان حالاتوں کو صحیح کر دے اور مجھے میری ان پریشانیوں سے نجات دے، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو، اس مصیبت کو فی الحال حل نہیں کر رہے مگر آپ کے اس دعا کی وجہ سے درجات بلند ہو رہے ہیں
اب یہ وسوسہ ہمارے دل میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے کافی عرصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید یہ چیز ہماری نصیب میں نہیں، تبھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا نہیں کر رہے۔ پھر ہم اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اس دیری کو اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، رکنا نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے اس دعا کو مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ جب تمہیں پریشانی آئے تو مجھ سے مانگو، پریشانی آئے تو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ پریشانی آئے تو نماز پڑھو، پریشانی آئے تو صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ اب ہمیں یہاں پر اپنا دماغ نہیں لگانا کہ بس ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو بس اب ہمیں یہ دعا نہیں مانگنی اور پھر چھوڑ دے اس دعا کو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں کرتے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ رکے نہ، اس دعا کو مانگے۔ اس دعا کی وجہ سے ہماری جو دوسری پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ حل ہو رہی ہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر سے کتنی کتنی مصیبتیں ہٹا رہا ہوتا ہے۔ بھلے ہی ہمیں کچھ ریزلٹس نہیں مل رہے ہماری دعاؤں پر، لیکن وہ تمام دعائیں ایسے ہی ویسٹ ہوا میں نہیں جا رہی۔ اللہ انہیں سن رہا ہے، اور آپ یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ سارے وسوسے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کا تو پہلا ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان کمزور کرے، ہمیں اللہ سے دور کرے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تو اب مانگنا چھوڑ دو۔ پھر ہم گلے شکوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں میں آ کر، اور یہ سب ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کوشش کیا کریں آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شیطان تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور ہی کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے ٹارگیٹ کو کمپلیٹ نہ ہونے دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے دعا کرو، اور پھر ہم دعا کر رہے ہیں اور اس بیچ شیطان کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، تو آپ ان وسوسوں کو جھٹک دیں اور اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اس آیت کو پڑھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور یقین کریں جب آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، پڑھیں گے، اس آیت کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ کوشش کیا کریں اپنی پریشانی میں اس آیت کا ورد کیا کریں۔ ہمیں یہ پڑھتے وقت ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اس پریشانی میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اب یہاں آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی گارنٹیڈ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کے عمل میں مضبوطی ہے، تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوست کس کو کہا جاتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارا رازدار ہوتا ہے، جو ہماری مشکلوں کا ساتھی ہوتا ہے، ہماری تنہائی میں ہماری پریشانی کو سننے والا ہوتا ہے، ہمارے ٹوٹے دل کی فریاد کو سننے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک دنیاوی دوست ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے پھر تو کیا ہی کہنے، کیونکہ دوست تو ہماری مشکلات کو بھی حل کرتا ہے نا۔ تو اپنی پریشانی میں جب آپ صبر کریں گے، اپنی پریشانی آزمائش کو جب آپ توکل کے ساتھ فیس کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ اپنے مشکل وقت میں قرآن پاک کو پڑھیں، یقین جانیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ خود بخود اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کہی ہر بات پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور آہستہ آہستہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارا پختہ ایمان ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، تو یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہو گیا۔ تو جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں آپ یقین رکھا کریں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہماری ہر حرکت پہ اس کی نظر ہے، ہر عمل پر اس کی نظر ہے، وہ بصیر ہے، ہر ایک کی کیفیت کو جانتا ہے، ہر ایک کے حالاتوں کو سنتا ہے، وہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ہم اس شک میں پڑے رہیں گے تو یقین کریں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور جب ایمان ہی کمزور ہو جائے گا پھر ہم شکوہ شکایتیں کریں گے، پھر تو ہم شیطان کے ساتھی ہی بن جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی دعائیں مانگیں، آپ کو زندگی میں کافی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو پلیز آپ یہ سب نہ کیا کریں، آپ صرف دعائیں مانگیں۔ دعائیں کب قبول ہوں گی، کیسے قبول ہوں گی، کیا ذریعے ہوں گے، کیا اسباب ہوں گے، کیا وسائل ہوں گے، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف دعا اور کوشش کرنا ہے۔ توکل والی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آگے سمندر ہو اور وہ سمندر کے آگے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اللہ میرے لیے اس میں راستہ بنائے گا، تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو آپ دعائیں مانگیں، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، گرے شکوے نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، وہ ہمارے لیے بہترین ہی کرے گا جو بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔